اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. پوری محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی بڑے عجیب و غریب انداز سے ایک عمل کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اور اس کا فائدہ بھی بتا رہے ہیں. عمل کیا ہے؟ جیسا کہ 2-3 دن سے یہ بات آ رہی ہے، عبادت کا دائرہ محدود نہیں ہے، بہت وسیع ہے. اگر ہم لوگ پڑھ لیتے اور جان لیتے اور ساتھ میں ہمارا یقین مکمل اور کامل ہوتا تو قسم اللہ کی ہم کوئی عمل نہیں چھوڑتے. آدمی محنت کر کے کماتا کیوں؟ اسے اس بات کا یقین ہے میں محنت کروں گا، مجھے محنت کا نتیجہ ملے گا اور آگے کی زندگی میری بہت خوش اور اطمینان کے ساتھ گزرے گی. ہے نہیں؟ یہی سوچ ہماری اعمال میں بھی ہونی چاہیے. خوب عبادت میں محنت کریں اور ثواب اور اجر کو اسٹارٹ کریں اس نیت سے کہ آگے جو یقین والی زندگی آنے والی ہے اس زندگی میں ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو اور پریشانی نہ ہو. یعنی آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی. کیونکہ وہاں پیسہ، سونا، چاندی کام نہیں آتا، وہاں ثواب اور اجر اور نیکیاں انشاءاللہ تعالی کام آئے گی. فیصلہ جو اللہ تبارک و تعالی 2 بندوں کے درمیان کریں گے ثواب کی بنیاد پر ہی کریں گے. وہاں جس کے پاس جتنا ثواب ہوگا انشاءاللہ تعالی اتنا اس کی کامیابی یقینی ہے. اب ایک سوال کر سکتے ہیں آپ کہ حضرت اگر ثواب ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی صاف صاف فیصلہ کرنے والے ہیں. 2 باتیں بتاتا ہوں، سنو.
ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ معاملات کچے ہو گئے. سمجھ رہے ہیں کچے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ڈبا دیا، کچھ کر دیا، کچے ہو گئے معاملات. دونوں کا انتقال ہو گیا، قیامت قائم ہو گئی. حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے درمیان میں صاف صاف فیصلہ کریں گے. لیکن ڈبانے والا کون؟ 5 وقت کا نمازی، روزہ دار، قرآن پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، درود پڑھنے والا، اعمال خیر کرنے والا، لیکن ساتھ میں اس کی زندگی میں کچھ گناہ بھی آ گئے. تب اللہ تعالیٰ فیصلہ کیسے کریں گے؟ دونوں کو کھڑا کریں گے. اگر اس آدمی کی طرف سے اس آدمی پر ظلم ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ظلم کے حساب کے مطابق اس آدمی کی نیکیاں نکال کر اللہ تعالی مظلوم کے نامہ اعمال میں داخل کریں گے. اسی لیے پیغمبر نے صحابہ کو بٹھا کر ایک مرتبہ بڑا عجیب و غریب سوال کیا اور پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ کیا سوال کیا؟ مفلس کون ہے؟ اگر اردو کا اس کا ترجمہ کرنا ہے تو یوں سمجھیے کہ فقیر اور غریب کون ہے. صحابہ کرام کی ایک عادت تھی کہ جواب اگر مناسب ہوتا تو دیتے ورنہ خاموش رہ جاتے. بے ڈھنگا جواب دے کر پیغمبر کو تکلیف نہیں دیتے تھے. آقا نے پوچھا کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ نے جواب بڑے ادب کے ساتھ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ وہی جو مانگتے پھرتے ہیں نا، جن کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں، دکان نہیں، کھیتی نہیں، جانور نہیں، سواریاں نہیں، انہیں مفلس ہے. آقا نے فرمایا کہ نہیں، وہ مفلس نہیں ہے. مفلس وہ ہے جو نیکیوں کے ساتھ حشر کے میدان میں اٹھے گا. مفلس وہ ہے جو نیکیوں کے ساتھ حشر کے میدان میں اٹھے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حساب کے لیے جائے گا تو اس کے خلاف کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، اس نے دنیا میں میرا مال کھایا. اللہ جتنا مال یہ کھایا اتنی نیکیاں اٹھا کر اس سے دیں گے. ایک آدمی آئے گا کہے گا کہ اے اللہ، اس نے مجھے گالی دی. اللہ تعالیٰ گالی کے برابر اس سے نیکیاں اٹھا کر اسے ڈالیں گے. ایک آدمی آئے گا وہ کہے گا کہ اے اللہ، اس نے مجھے ذلیل کیا، تو اللہ تعالیٰ ذلت کے بقدر اس سے نیکیاں اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈالیں گے. ایسے ہی اس کے خلاف لوگ آتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر اسے ڈالتے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ لاکھوں نیکیاں رکھنے والا انسان کنگال ہو جائے گا. حقیقت میں یہی آدمی مفلس ہے. دنیا کا مفلس مفلس نہیں، حشر کے میدان کا مفلس مفلس ہے. دوسری بات سنو، ایک آدمی گناہ بھی کیا، نیکی بھی نہیں کیا. پہلی جو بات میں بتایا، گناہ بھی کیا، نیکیاں بھی کیا،
دوسرا آدمی کون؟ گناہ بھی کیا، غیبت کیا، گالی دیا، ذلیل کیا، مزید اور بھی بہت سارے گناہ کیا، پیسہ لوٹ لیا، وراثت کا حق برابر نہیں دیا، گناہ بھی کیا اور نیکیاں بھی نہیں کیا، اب اس کے ساتھ اللہ کا سلوک کیا ہوگا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب وہ حساب کے لیے جائے گا، اس کے خلاف میں ایک آدمی آئے گا، اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے گالی دیا۔ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، پھر بھی فرشتوں سے پوچھیں گے اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہیں کہ دیکھو، تاکہ فیصلہ برابر ہو، اس سے نیکیاں نکال کر اسے ڈالیں۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نہیں ہیں، تو تب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یہ جو مظلوم آیا خلاف میں، اس کے گناہ اٹھا کر پھر اس کے نام اعمال میں ڈالیں گے۔ تب اس کا وہ دنیا آخرت کا ہلکا ہو جائے گا۔ اگر ایک گالی کے مقابلے 1000 نیکیاں یا ایک گالی کے مقابلے 1000 گناہ معاف نیکیاں ہیں تو یہ 1000 نیکیاں اٹھا کر ڈالیں گے۔ اگر گناہ ہے تو اس کے 1000 گناہ نکال کر اس کے نام اعمال میں داخل کریں گے۔ یہ اٹکا رہے گا، پھنسا رہے گا، گناہوں کے ساتھ آنے والا مظلوم بیڑا پار کر کے جنت چلا جائے گا۔ نیکیوں کا کوئی راستہ نہیں چھوڑنا، نیکی کا کوئی کام نہیں چھوڑنا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پابندی سے پڑھتے ہیں لیکن دوسرے معاملات میں بڑے کچے۔ ان کے پاس ایک ہی وقت میں نیکیاں بھی جمع ہو رہی ہیں، دوسری طرف گناہ بھی جمع ہو رہے ہیں، تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو، گالی دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں۔ یہ اعمال کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ عرض کر رہا تھا میں کہ عبادت کا دائرہ بہت بڑا ہے، کوئی کام عبادت کا نہ چھوڑے، کوئی کام عبادت کا نہ چھوڑے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ جتنی باتیں علماء کرام سے آپ سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یہ کام کرنے سے یہ اجر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کام کرنے سے جو اجر والی بات ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ بعض لوگ فضیلتیں تو بیان کرتے ہیں لیکن اس کا ثبوت نہیں رہتا، بعض لوگ غلط فضیلتیں پیش کرتے ہیں۔ فضیلت اور اجر اور ثواب بھی ہو تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، اور اس کام کے کرنے پر کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہ لگے۔ میں مجبور ہوں مثال دینے کے لیے، اس وقت میرے ذہن میں مثال جو آ رہی ہے وہ پیش کر دوں تاکہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ رجب کے مہینے میں کھیر پوری کی فاتحہ کرتے ہیں اور عقیدہ کیا ہے؟ 1 سال تک فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ ہے نہیں لوگوں کے اندر عقیدہ، ہے نہیں، اجر بتا رہے ہیں، فضیلت بتا رہے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ نیک کام قرآن اور حدیث سے ثابت ہو تو اسی پر اجر ملے گا۔ کوئی اچھا کام ہی کیوں نہ ہو، قرآن اور حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے، اس کے کرنے سے ایمان میں فرق آتا ہے، توحید میں فرق آتا ہے، عقیدے میں فرق آتا ہے، تو پھر اسے نیک سمجھ کر کرنے والا گمراہ ہو جائے گا۔ کیونکہ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال کیا ہے معلوم؟
شیطان بعضوں کو زنا میں ڈائریکٹ مبتلا کرتا ہے، بعضوں کو جھوٹ میں ڈائریکٹ مبتلا کرتا ہے، بعضوں کو دھوکے میں ڈائریکٹ مبتلا کرتا ہے، صاف صاف گناہوں میں شیطان مبتلا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کو شیطان کیا کرتا ہے معلوم؟ عبادت کی شکل دیکھ کر گمراہ کرتا ہے۔ یہ کام کرو، عبادت ہے، حالانکہ وہ عبادت نہیں، بدعت ہے۔ تو غرض نیک کام کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹو۔ عبادت کا دائرہ بہت بڑا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ و حج ہی عبادت نہیں۔ اب میں جس بات کو آیت کے تحت پیش کرنا چاہتا ہوں اسے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، جانتے ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اور قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے اکثر اس عبادت سے محروم ہیں۔ اکثر لوگ قرآن میں کہتے ہیں اکثرہم لا یشکرون، اکثر لوگ اللہ کی نعمتوں کو پاتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر بھی اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی شکر کیسے ادا کرنا اور شکر کیا ہے وہ تمام تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گے، لیکن آپ کل تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر اچھا کام کرنے کے بعد الحمدللہ کہہ دو، شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ بقیہ باتیں، کھانا کھا لیے الحمدللہ، پانی پی لیے الحمدللہ، کپڑے پہن لیے الحمدللہ، شیواجی نگر جانے کا ارادہ تھا، پہنچ گئے، ہاں اچھی بات ہے۔ عبدالواحد بہت ہوشیار ہے۔